بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حیاکم اللہ یا اخوان فی هذا البرنامج المبارک برنامج التحدث باللغة العربیہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور ہمارے اس کورس سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہم مذکر اور مؤنث کی بحث کو سیکھ رہے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا لفظ ماسکولین ہے اور کون سا فیمینین ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عام طور پر جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ماسکولین ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی لفظ کے آخر میں تا آ جاتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ لفظ فیمینین ہے۔ تا سے مراد میری گول تا ہے۔ گول تا یہ فیمینین ہونے کی علامت ہے، جیسے ساعتن۔ ساعتن یہ گول تا آخر میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساعتن یہ فیمینین ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی لفظ چاہے اس کے آخر میں گول تا نہ بھی ہو، اگر وہ کسی خاتون کا نام ہے تو وہ بھی فیمینین ہی کہلائے گا۔ اسی طریقے سے فعلاء۔ فعلاء فعلاء کے وزن پر کوئی لفظ آ رہا ہے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ لفظ فیمینین ہے۔ فعلاء جیسے بیضاء۔ بیضاء کے معنی ہوتے ہیں سفید اور اس کا ماسکولین آتا ہے ابیض۔ یہ سب غیر منصرف ہیں۔ فعلاء یہ بھی غیر منصرف ہے اور ابیض یہ بھی غیر منصرف ہے۔ بیضاء۔ احمر کے معنی ہوتے ہیں سرخ، لال، اور اس کا فیمینین آئے گا حمراء۔ حمراء فعلاء کے وزن پر ہے، تو یہ بھی ایک علامت ہے۔ فعلاء کے وزن پر اگر کوئی لفظ ہوگا تو وہ فیمینین ہوگا۔ اسی طریقے سے فعلاء۔ فعلاء کے وزن پر اگر کوئی لفظ ہوگا تو وہ بھی فیمینین ہوگا، جیسے دنیا۔ الدنیا۔ الدنیا یہ فیمینین ہے۔ الاخری۔ الاخری۔ العقبہ۔ اخری عقبہ آخرت کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں مؤنث سماعی کہا جاتا ہے، یعنی بظاہر ان میں فیمینین کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، لیکن اہل عرب سے وہ الفاظ فیمینین کی طرح استعمال ہوتے ہوئے سنے گئے ہیں، اس لیے انہیں مؤنث سماعی بولا جاتا ہے، یعنی اہل عرب سے اسی طرح وہ منقول ہوتے چلے آئے ہیں۔ جیسے یدن۔ یدن کے معنی ہے ہاتھ۔ قرآن مجید میں ہے ید اللہ مغلولہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ۔ مغلول کے معنی ہوتے ہیں بندھا ہوا۔ مغلول بیڑیوں میں جکڑا ہوا۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے۔ اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو غلط ثابت کیا اور فرمایا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا۔ ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ یدن، حالانکہ اس لفظ میں فیمینین ہونے کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، لیکن اس کے باوجود یہ مؤنث ہے۔ اگر یہ مؤنث نہیں ہوتا تو یہاں پر یہ مغلولتن نہیں ہوتا بلکہ مغلولن ہوتا، مغلولن۔ لیکن چونکہ یدن یہ مؤنث ہے، مؤنث سماعی ہے، اس لیے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا خیال رکھتے ہوئے مغلولتن کا استعمال کیا۔ آئیے اسی بحث کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اب تک جو ہم نے مشق کی وہ اسم اشارہ کے ذریعے سے تھی۔ اسم اشارہ کا مطلب وہ اسم جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے ھذا، ھذہ۔ تو ہم جو اب تک کی مشق کر رہے تھے
وہ حاضی کو لے کر رہے تھے، لیکن آئیے اب ہم ایک دوسرے انداز سے فیمینین کی مشق کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں اگر جملہ مبتدا خبر سے مل کر بن رہا ہے، یعنی جملہ خبریہ ہے، مبتدا خبر یعنی جس جملے میں دو حصے ہوتے ہیں، پہلے حصے کو مبتدا بولا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو خبر بولا جاتا ہے، تو ایسے جملے میں اگر جملے کا پہلا پارٹ، سینٹینس کا فرسٹ پارٹ اگر فیمینین ہے تو جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ بھی فیمینین ہی ہوگا۔ جیسے ہمیں فاطمہ کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے فاطمہ کا لفظ لائیں گے، اس کے بعد ہم طبیبتن لکھ دیں گے، طبیبتن، فاطمۃ طبیبتن۔ جبکہ اگر ہم حامد کے بارے میں بتانا چاہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، وہاں تا نہیں آئے گی اور ہمیں حامد کے حساب سے طبیبن لکھنا ہوگا، طبیبن، فاطمۃ طبیبتن، حامد طبیبن۔ اسی طرح اگر بولنے والا حامد ہے تو وہ کہے گا انا طبیبن، اور بولنے والی اگر فاطمہ ہے تو وہ کہے گی، اپنے بارے میں بتائے گی، انا طبیبتن، انا طبیبتن، انا ممرضۃ، انا مہندسۃ۔ ناظرین، یہ بحث چونکہ بہت اہم ہے اور اس پر بہت حد تک عربی کی عبارتیں اور عربی میں بات چیت سمجھنے کا دار و مدار ہے، اس لیے آئیے ہم اس کو تفصیل سے اور بورڈ پر لکھ کر سمجھاتے ہیں۔ ہمیں محمد کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ طالب علم ہے، تو ہم کہہ دیں گے محمد طالب۔ لیکن اگر ہمیں آمینہ کے بارے میں کہنا ہو کہ وہ طالب علم ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ طالبتن کہیں گے۔ لیکن میں آمینہ کے بعد کی جگہ یعنی فیمینین کے بعد کی جگہ میں چھوڑ دوں گا تاکہ ہم بعد میں مشق کر لیں۔ انت مؤمن، هو مسلم، ہی۔ انت مؤمن، یہاں پر ہم لکھیں گے انتی۔ باقی آپ اپنے ذہن میں سوچتے رہیں، بعد میں ہم مشق کرائیں گے۔ انتی کے بعد کیا آنا چاہیے آپ سوچ لیں۔ انت مؤمن اگر ہے تو انتی کے بعد کیا آئے گا آپ سوچتے رہیں۔ ہوا مسلم اگر ہے تو ہیا کے بعد کون سا لفظ آنے والا ہے آپ اپنا ذہن لگائیں۔ محمد طالب اگر ہے تو آمینہ کے بعد کیا آنے والا ہے آپ دماغ کا استعمال کریں۔ الباب مغلق، مغلق یعنی بند، الباب مغلق۔ النافذۃ، نافذۃ کے معنی ہوتے ہیں کھڑکی، الباب مغلق النافذۃ، اس کے بعد کیا آئے گا آپ ذہن میں رکھیں۔ المندیل وسیخ، الید، اب یدو کے بعد کیا آنے والا ہے آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ المندیل وسیخ، الید، الشائی حار، القہوۃ، شائے یعنی چائے اور قہوۃ یعنی کافی۔ قہوۃ کے بعد کیا آئے گا جملے کا دوسرا حصہ وہ آپ سوچتے رہیں۔ الحصان سریع، حصان یعنی گھوڑا، سریع کے معنی ہوتے ہیں تیز۔ اب السیارۃ کے بعد کیا آئے گا؟ السیارۃ، القمر،
جمیل، الشمس، شمس یہ فیمینین ہے، مؤنث ہے، قمر مذکر ہے اور شمس مؤنث ہے۔ ناظرین کرام، یہ چند مثالیں ہیں، آئیے اب ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ محمد طالب، اب اگر جملے کا پہلا حصہ آمینۃ ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے طالبۃ، صرف آپ گولتا بڑھا دیں اور طالبن ماسکولین سے فیمینین ہو جائے گا، مؤنث ہو جائے گا۔ ہوا مسلمن، ہوا یہ پروناؤن ہے جو مذکر کے لیے آتا ہے، وہ مسلم ہے، ہوا مسلمن، وہ مسلم ہے، تو ہیا کے ساتھ کیا آنے والا ہے؟ ہیا بھی پروناؤن ہے، یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر آئے گا ہیا مسلمتن، ہیا مسلمتن، انت مؤمن، انت مؤمن، تم مومن ہو، انت مؤمن۔ اب اگر انتی ہے تو اس کے بعد آئے گا مؤمنتن، مؤمنتن، انت مؤمنتن۔ الباب مغلق، باب مذکر ہے اس لیے ہم مغلق لے کر آئے اس کی خبر، الباب مغلق۔ اب اگر النافذۃ اس کے آخر میں تا رہی ہے، یہ مؤنث ہے، تو ہم یہاں پر کہیں گے مغلقۃ، مغلقۃ، النافذۃ مغلقۃ، کھڑکی بند ہے۔ اسی طریقے سے المندیل وسخ، وسخ یعنی گندا، رومال گندا ہے، تو اب ہم ید کے بارے میں کیا کہیں گے؟ الید وسیخۃ، الید وسیخۃ۔ اسی طریقے سے ہم نے اگر الشائی حار کہا ہے، الشائی حار، تو ہم القہوہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ الشائی حار، القہوۃ حارۃ، القہوۃ حارۃ، کافی گرم ہے۔ الحصان سریع، الحصان سریع، تو السیارہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ السیارۃ سریعۃ، کار تیز ہے، السیارۃ سریعۃ۔ القمر جمیل، القمر جمیل، الشمس جمیلۃ، الشمس جمیلۃ۔ یہاں پر آپ جدہ کا لفظ بھی بڑھا سکتے ہیں، جو اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں المندیل وسخ جدہ، الید وسخۃ جدہ، الشائی حار جدہ، القہوۃ حارۃ جدہ، الحصان سریع جدہ، السیارۃ سریعۃ جدہ، القمر جمیل جدہ، الشمس جمیلۃ جدہ، الشمس جمیلۃ جدہ، یعنی سورج بہت خوبصورت ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ ان مثالوں کے ذریعے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کہاں ہمیں تا کا اضافہ کرنا ہے، گول تا کا، اور کہاں پر نہیں کرنا ہے۔ اگر ماسکولین ہے تو ہمیں نارمل لفظ وہاں پر لکھ دینا ہے، اور اگر فیمینین ہے جملے کا پہلا حصہ، تو پھر جملے کے دوسرے حصے کو بھی ہمیں فیمینین بنانا ہے۔ فیمینین بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر ہم تا لگا دیں گے۔ جیسے ہمیں کہنا ہے کسی لیڈی سے کہ تم مومن ہو، انت مؤمنتن، تم صابر ہو، تو ہم کہ انت صابرتن، انت شاکرتن، انت ظالمتن، انت ظالم، انت ظالمتن۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں کہنا ہے والدہ سو رہی ہیں، الوالدۃ نائمۃ، الام نائمۃ، البنت نائمۃ، البنت جالسۃ، الولد جالس، الاب جالس، الاب نائم، الاب موظف فی الشریکہ، الام موظفۃ فی الشریکہ، الام عاملۃ فی البیت۔ عاملن کے معنی ہوتے ہیں مزدور، اب اگر خاتون کے لیے بولیں گے تو ہم عاملتن بولیں گے، عاملتن۔
اسی طریقے سے آئیے ہم اور مزید مثالیں لیتے ہیں، لیکن مزید مثالیں ہم بورڈ پر نہیں لکھیں گے، صرف زبانی بولیں گے۔ تو آپ ریڈی ہو جائیے۔ الطعام لذیذ، الطعام لذیذ، آپ نے کہیں پر کھانا کھایا، کھانا ٹیسٹی ہے، آپ کہیں گے الطعام لذیذ، اور جدہ لگا دیں گے تو اور مزہ آ جائے گا۔ الطعام لذیذ جدہ، الفاکہۃ لذیذۃ جدہ، فاکہۃ میوے کو کہتے ہیں، الفاکہۃ، الفاکہۃ لذیذۃ جدہ، العصیر لذیذ، الماء حلو، الماء حلو پانی میٹھا ہے، العصیر لذیذ، العصیر حلو، الفاکہۃ حلوۃ، البیت واسع، البیت واسع گھر کشادہ ہے، الغرفۃ واسعۃ، البیت ضیق، الغرفۃ ضیقۃ۔ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ موبائل کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چائنا کا ہے، تو آپ کہیں گے الجوال صینی، الجوال صینی، الصین عربی میں چائنا کو کہتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی چیز چائنا کی ہوگی تو اسے صینی کہیں گے، جیسے ہم چینی بولتے ہیں، چینی مرد، چینی موبائل، اسی طریقے سے ہم عربی میں صینی کہیں گے۔ الجوال صینی، الساعۃ صینیۃ، الساعۃ صینی، الرجل صینی، الرجل سعودی، الرجل عراقی، الرجل ہندی ہندوستانی، الرجل ہندی، الرجل دہلوی، المرأة دہلویۃ، المرأة عراقیۃ، المرأة سعودیۃ، المرأة امریکیہ۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، اگر کوئی چیز آپ نے خریدی ہے، مثال کے طور پر آپ نے قلم خریدا ہے اور قلم مہنگا ہے، تو مہنگے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ غالٍ، غالٍ، القلم غالٍ۔ ہم لکھ کر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، القلم غالٍ۔ غالٍ یہ اصل میں غالی تھا، لیکن عام حالات میں جب اس پر ال نہیں آئے گا تو یہ غالٍ ہو جائے گا، یا گر جائے گی۔ لیکن جب ہم اس کو فیمینن کریں گے تو پھر اس کی یا واپس آ جائے گی، اور اس وقت یہ لفظ بنے گا غالیۃ۔ اسی طریقے سے قاضٍ ہوگا، الرجل قاضٍ، الرجل قاضٍ یعنی آدمی جج ہے۔ اور اگر عورت کے بارے میں ہم کہیں گے تو کہیں گے المرأة قاضیۃ، قاضیۃ۔ اسی طریقے سے ہم کہیں گے الرجل فانٍ، آدمی فنا ہونے والا ہے، وہاں بھی یا موجود تھی، لیکن جب ہم اسے اس طرح استعمال کریں گے بغیر ال کے تو عام حالات میں یا گر جائے گی اور نیچے دو زیر آ جائیں گے، الرجل فانٍ۔ اور اگر ہم عورت کے بارے میں کہیں گے تو کہیں گے فانیۃ، المرأة فانیۃ۔ اسی طریقے سے ہم کہیں گے الرجل داعٍ، آدمی داعی ہے، داعی یعنی دعوت دینے والا، بلانے والا۔ جب عام طور پر داعی کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ داعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، اسلام کی دعوت دینے والا۔ الرجل داعٍ والمرأة داعیۃ۔ تو اس طریقے کے جتنے بھی الفاظ ہیں، جب ہم ماسکولین میں اسے بغیر ال کے استعمال کریں گے تو عام حالات میں وہاں پر یا گر جائے گا، نیچے دو زیر آ جائیں گے، لیکن وہ یا واپس آ جائے گی جب ہم اسے تا بڑھا کر فیمینین بنائیں گے، قاضیۃ، فانیۃ، جاریۃ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ غالٍ کے معنی ہوتے ہیں مہنگا، القلم غالٍ، القلم غالٍ، الساعۃ غالیۃ، الساعۃ یابانیہ، الساعۃ یابانیۃ وہی غالیۃ۔ گھڑی جاپان کی ہے، جاپانی ہے، اور وہ مہنگی ہے۔ الساعۃ غالیۃ۔ تو کوئی بھی چیز اگر اس کے بارے میں آپ کو کہنا ہے کہ وہ مہنگی ہے، اگر وہ ماسکولین ہے تو آپ اس کو غالٍ کہیں گے، اور اگر وہ فیمینین ہے تو آپ غالیۃ کہیں گے۔ جیسے آپ کو کہنا ہے فریج مہنگا ہے تو آپ کہیں الثلاجۃ غالیۃ، الغسالۃ غالیۃ، الغلایۃ یعنی کیٹل، الغلایۃ غالیۃ۔ ناظرین، یہ تو بات تھی مہنگے کی، آئیے سستے کے لیے عربی زبان میں کیا لفظ آتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سستے کے لیے آتا ہے
رخیصن، سستے کو عربی زبان میں رخیصن کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے القلم رخیصن، القلم رخیصن، القمیص رخیصن، الکرسی رخیصن، البیت رخیصن، الشقۃ رخیصۃ، الشقۃ رخیصۃ یعنی فلیٹ، الساعۃ رخیصۃ، الحذاء رخیص، الغرفۃ رخیصۃ، الشاشۃ، شاشۃ یعنی اسکرین، الشاشۃ رخیصۃ، الحاسوب رخیص، الخبز رخیص یعنی روٹی، الطعام رخیص۔ ناظرین اکرام، آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیو ایپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔